السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے آپ کے سامنے بہت سے ایسے اعمال رکھے ہیں جو کرنے میں بہت چھوٹے ہیں اور اجر و ثواب کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل جو آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ حفاظت زبان۔ انسان اپنی زبان کو ویسے چلائے جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے دو راستے عطا فرما دیے ہیں، لسان و شفتین بھی دیے ہیں، یعنی ہونٹ بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے نیکی کے اعمال ہیں وہ بھی زبان سے ہوتے ہیں، اور جتنے لڑائی جھگڑے کے کام ہوتے ہیں وہ بھی زبان سے ہوتے ہیں۔ کہنے کو یہ ایک صرف جسم کا حصہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھے اس زبان کی گارنٹی دے، اس حدیث کے اندر دوسرا لفظ شرمگاہ کا بھی موجود ہے کہ ان چیزوں کی جو بندہ مجھے گارنٹی دیتا ہے میں اس کو قیامت کے دن جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گویا زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے انسان جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ انسان جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ وہ جہنم میں جا پڑتا ہے، اور انسان جہنم کے قریب ہوتا ہے، ایسا کلمہ نکلتا ہے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے بھی عبادات کے اعمال ہیں ان کے اندر بھی پہلی جو اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ گواہی دینا، وہ بھی انسان کی زبان سے ہے، اگرچہ اس کا اقرار دل سے ہونا ضروری ہے۔ تو گویا زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کا دل بھی جیت لیتا ہے، نرم کلمات کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں میں گھر بھی کر لیتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس کا زخم کبھی مندمل بھی نہیں ہوتا۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، دانا نے کہا، اقوال ذری موجود ہیں، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ کتنی عظیم ایک قول ہے۔ اگر میں اور آپ صرف اس قول کو اپنا لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کی بہترین بات یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، ہر اس بات کو چھوڑ دیا جائے، ہر اس کام کو بھی چھوڑ دیا جائے جس میں بندہ مومن کا فائدہ نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بندہ مومن کے دو فائدے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایک جو آخرت میں وہ ذخیرہ کر رہا ہے اعمال، دوسرا جو دنیا گزارنے کے لیے رزق یا اموال یا مال اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کے علاوہ انسان کسی بھی کام میں مشغول ہے تو وہ لا یعنی چیز میں مشغول ہے۔ کیا مطلب؟ انسان یا تو عبادت کر رہا ہے، یا ذکر کر رہا ہے، یا رزق حلال کی تلاش میں پھر رہا ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں۔ ایک انسان گھر بیٹھا ہے، لغو چینل لگا لیتا ہے ٹی وی کا، ویڈیو دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ناول پڑھ رہا ہے، ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے۔ آپ بتائیے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی میں یہ بات شامل ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ یہ اس طرح کی فلمیں دیکھنا یا اس طرح کے ناول پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، بندہ مومن کے لیے یہ بات ویسے ہی زیب نہیں دیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بہترین بندہ کون ہے؟ جو بندہ اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لے کے آتا ہے، اور جو بندہ آخرت پر اللہ پہ ایمان لے کے آئے اس کو کیا چاہیے؟ وہ یا اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اگر ہم اس کو انگلش محاورے میں یوز کریں تو اس کا مطلب یہ شٹ اپ کال ہے کہ یا انسان کے منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکلے یا انسان خاموش رہے۔ انسان کے منہ سے کوئی لغو بات نکلنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ اگر کلیہ انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو یقین مانیے بہت سے لڑائی جھگڑے، بہت سے فتنوں سے انسان بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، عقبہ بن عامر، نجات کس میں ہے اللہ کے رسول؟ نجات اس میں ہے کہ تو اپنے گھر میں ٹکا رہے، اپنی غلطیوں کے اوپر آنسو بہا، اور اپنی زبان کو پکڑ لے، اپنی زبان کو روک لے، اپنی زبان کو بری بات سے بچا لے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تیری زبان سے جب بھی بات نکلے اچھی بات نکلے، بری بات کرنے کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اس حوالے سے محدثین اور مفسرین نے بڑے لمبے چوڑے ابواب لکھے ہیں کہ صرف زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گارنٹی کے تحت سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔
اور دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں، امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ ایک عورت تھی، وہ بہت عبادات کیا کرتی تھی، رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن اس کی زبان کی شر کی وجہ سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مقدمہ لایا گیا کہ وہ عورت ساری رات تو عبادت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا صرف ہمسایہ، یہ یہاں پہ رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی، قریبی اعزاء و اقارب کی بات نہیں ہو رہی، ساتھ والے ہمسائے کی بات ہو رہی ہے جو وراثت میں شامل نہیں ہے، جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ اس عورت کے زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، ہی فی النار، نعوذ باللہ، وہ آگ میں چلی جائے گی۔ رات کی تہجد گزار، عبادت گزار، اگر زبان کی شر سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ میں چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ کے پاس یہ بات لائی گئی کہ ایک عورت ہے، وہ اتنی عبادت تو نہیں کرتی، وہ اتنے اللہ رب العزت کی عبادت کے احکامات، فرض نماز، فرائض جو ہیں ان میں غفلت اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، فرائض پورے کرتی ہے لیکن نوافل اتنے نہیں پڑھتی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ سارے جسم کے اعضاء صبح صبح زبان کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کے مفہوم سے بات نکلتی ہے، اور زبان کو آ کے کہتے ہیں سیدھی رہنا، ورنہ تیری وجہ سے ہمارے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیا مطلب؟ انسان کی زبان ہے، جھوٹ تو انسان کی زبان بولے گی، غیبت تو انسان کی زبان نے کرنی ہے، گالی تو انسان کی زبان نے نکالنی ہے، عذاب کس نے بھگتنا ہے؟ دنیا کے اندر بھی لڑائی جھگڑے کے اندر استعمال زبان نے ہونا ہے، لیکن سزا کبھی ہاتھوں کو ملنی ہے، کبھی جسم کو ملنی ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی زبان کی ہوئی برائیوں کی وجہ سے سارے اعضاء عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے زبان کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے لیے سیدھی رہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کجی اور ٹیڑھ پن کے اوپر نہ رکھیں، تاکہ ہم سارے کے سارے اعضاء محفوظ رہ سکیں۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، مجھے اور آپ کو یہ بات آج کے بعد ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سنہری 3 باتیں ہمارے اگر دل میں اتر جائیں تو ہم یقین مانیے اس ساری چیز کو کوپ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ نمبر 1 بات، من حسن الاسلام المری ترکہ ما لا یعنی، جو چیز بندہ مومن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے نا، اس چیز کے پیچھے پڑے ہی نہ۔ ہاں، دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پڑھ لے، آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اور دوسری بات، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، یا وہ اچھی بات کہ یا وہ خاموش رہے۔ اور تیسری بات یہ جو عقبہ بن عامر کو کی ہے کہ اس زبان کو روک کے رکھ، اس زبان کو روک کے رکھ۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی یوں بیان کیا تھا، کیا تجھے میں یہ نہ بتلاؤں کہ انسان کو سب سے زیادہ نیکیوں کی جڑ، یہ حضرت معاذ کی مشہور حدیث ہے کہ نیکیوں کی جڑ نہ بتلاؤں؟ جی اللہ کے رسول، نیکیوں کی جڑ بتلائیے۔ نیکیوں کی جڑ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔ اگر تو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو محفوظ ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے یہ بھی سوال پوچھ لیا تھا اللہ کے رسول سے، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہنم اس زبان کے وبال کی وجہ سے بھری پڑی ہوگی۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ جہنم اس زبان کے وبال سے بھری پڑی ہوگی؟ تو معزز سامعین گرامی قدر، مجھے اور آپ کو یہ بات چاہیے کہ ہم زبان کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ زبان صرف نیکی کے کام میں استعمال کریں گے، آپ صرف ایک بات یہ غور کیجئے گا، یہ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے انسان چکھتا بھی ہے، اس کے اندر ذائقے بھی ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ زبان کی ایک چھوٹی سی بیماری انسان کو لگ جائے نا، لعاب پیدا، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، جس سے ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، وہ بھی اگر زبان پہ پیدا نہ ہوتا، زبان چپک جاتی ہے۔ اور ہر وقت پانی ساتھ رکھ کے، ایسی بیماریاں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں زبان کو اس رستے پہ استعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، زبان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے
جو انسان کو سچ بولنے کے اوپر مجبور کرتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتی ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی بات کو آگے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صحابہ کو بتلا دی ہیں کہ جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل راہ راست پہ نہ آ جائے، اور اس کا دل اس وقت تک راہ راست پہ نہیں آتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ یہ ایک آبویس سی بات ہے۔ ظاہر پہلے انسان کا جو بیرونی جوارے ہیں ان کے اوپر نیکیوں کا اثر ہونا چاہیے، پھر نیکیوں کا اثر دل کے اندر اترتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کی زبان غیبت کر رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، دھوکہ کر رہی ہو، وعدہ خلافی کر رہی ہو، بہتان لگا رہی ہو، جھوٹی گواہی دے رہی ہو، اور دل کے اندر ایمان آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھیے، ہر نیکی یہ صرف سچائی کی بات نہیں ہے، یہ اس کو اگر وسیع آپ سپیکٹرم میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر نیکی دل کے اندر ایک سفید نقطہ پیدا کرتی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ نیکیاں انسان کرتا رہتا ہے اس کا دل سارے کا سارا نور کا بن جاتا ہے، روشنی کا ایک گولا بن جاتا ہے، پھر جوارے سے بھی نور نکلتا ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ ہر انسان کل قیامت کے دن اپنے نور کے ذریعے چلے گا، اسی کی روشنی میں چلے گا۔ یہ نور جو کل قیامت کے دن، جس دن کوئی سورج ستارے چاند کچھ بھی نہیں ہونا، روشنی کا کوئی منبع نہیں ہونا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اپنے ہی نور سے دوڑے ہوں گے، دائیں بائیں روشنی ہوگی۔ اور یہ احادیث بھی ملتی ہیں کہ سورۃ کہف پڑھ لینے سے انسان کے لیے ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو مکہ تک جاتا ہے۔ تو اسی دنیا کے اندر سے جو نور اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا؟ زبان۔ آپ بتائیے، نیکیوں کے جتنے اعمال ہیں، ذکر ہو، قرآن ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، سب سے زیادہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کے ساتھ۔ تو گویا زبان کو اگر آپ نیکیوں کے کام میں لگائیں گے، نہ صرف آپ کے جسم کی حفاظت ہوگی، دل کی حفاظت ہوگی، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، نور کے حصار آپ کے ارد گرد بنیں گے۔ اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ حفاظتی حصار ہوتے ہیں، پھر برائیاں، مشکلات، مصیبتیں، وبائیں، تکالیف انسان کے پاس آنے سے رک جاتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری طرف دیکھا جائے، یہ بھی جیسے یہ باب ایک بڑا لمبا چوڑا طویل باب ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے نور کی کیا کیا کفیات ہوں گی، اس طرح معاذ اللہ جو بندہ اس زبان کو برائی میں استعمال کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ بنتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی قرآن پاک میں کہا دل کے اوپر پردہ آ گیا، دل کالے ہو گئے، یہاں تک کہ دل اندھے ہو گئے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حقیقی اندھا پن آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، دل کا اندھا پن ہے۔ پھر ختم اللہ کا ذکر بھی ہے، یعنی دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ ساری کی ساری وجوہات دیگر بھی ہوتی ہیں، دیگر برائیاں بھی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَقُولُوا، قرآن پاک کی بھی آیت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں نرمی کے حوالے سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اچھی بات سے قبل بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بات کا بھی حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، وہ فرعون جو کیا کہتا تھا، آنا ربکم الاعلیٰ، میں رب اکبر ہوں، میں تم سب کا رب ہوں، ربکم الاعلیٰ، اس کے ساتھ اگر اللہ حکم دے رہا ہے قول لین، قول نرم، نرم انداز میں، کن کو حکم دے رہا ہے؟ دو نبیوں کو، دو پیغمبروں کو، دو رسولوں کو، موسیٰ اور ہارون کو، کہ جاؤ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ اس کی اصلاح ہو جائے، شاید وہ ہدایت پکڑ جائے۔ اتمام حجت اللہ نے کر دیا، اللہ نے کتابت تقدیر میں جو لکھا تھا ان کو معلوم تو تھا، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے پھر بھی یہی حکم نازل کیا اس سے جا کے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ آپ یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے، اگر فرعون کے ساتھ قول لین ہے جو ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، تو جو بندہ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتا ہے، ہر سجدے کے اندر سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا کیسا کول ہونا چاہیے۔ نرم مزاجی کے حوالے سے بھی چند باتیں یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت بھری ہوئی ہے نرم مزاج لوگوں کی وجہ سے۔ جو لوگ نرمی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کے اندر برکت بھی پیدا کرتا ہے اور ان کے اعمال مزین کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے تو واقعات مشہور ہیں۔ ایک عرابی
مسجد النبوی کے اندر آ کے آپ بتائیے، میں اور آپ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو میرا آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور جو ہونا چاہیے وہ کیا اور ہوگا کیا وہ بھی دیکھ لیں۔ مسجد کے اندر، آپ کی اور میری مسجد کے اندر کوئی بندہ آ کے طہارت نہ کرے بلکہ وہ وہاں پہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جائے، آپ کا اور میرا طرز عمل کیا ہوگا؟ اسی طرح اعراب بھی کسی عام مسجد میں نہیں، مسجد النبوی کے اندر آ کے قضائے حاجت کر رہا ہے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اس کو پہلے اس کے کام سے فارغ ہونے دو۔ پھر اس کو پیار سے بلایا اور کہا یہ اللہ کی مساجد ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ یہاں پہ تم رفع حاجت کرو، یہ اس لیے کہ یہاں پہ آ کے سجدے کیے جائیں، اپنی ناکوں کو رگڑا جائے، اللہ کے سامنے رکوع کیے جائیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اندر ایک رومال ڈال لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچنے لگا۔ صحابہ کو غصہ آنا، ان کے سردار ہیں، ان کے آقا ہیں، مارنے کے لیے دوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، اور وہ آ کے نبی کریم کو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے وہ مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا کچھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی عنایت کرتے ہیں، اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہا، 10 برس رہا، ایک مرتبہ بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ نہیں پڑی، گالی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ کو وضو کراتے وقت بھی کئی مرتبہ برتن ٹوٹ جاتا، کئی اور غلطیاں ہو جاتی، خادموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، امی عائشہ بیان کرتی ہیں، نہ کسی بشر کو، نہ کسی مخلوق کو کبھی زندگی میں حتیٰ کہ سواری کو بھی گالی نہیں دی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ گر جاتا ہے یا ٹھوکر لگ جاتی ہے اور اس کے منہ سے شیطان کو بھی گالی نکل جائے نا، ابلیس کو، کہ بیڑا غرق ہو شیطان کا، میں گر گیا، تو شیطان پھول کے کپا ہو جاتا ہے خوشی سے کہ اس نے اپنے اوپر میرا تسلط قبول کر لیا ہے۔ اور اگر زبان سے صرف بسم اللہ نکل جائے، زبان سے صرف بسم اللہ نکل جائے کہ اللہ کی وجہ، اللہ کے نام کے ساتھ گرا ہوں، اللہ کے نام سے میں اٹھ رہا ہوں، تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، وہ خاک آلود ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو نرم مزاجی بھی، بنیادی طور پہ یہ بھی ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن قول لین، قول معروف خیر من صدقہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اچھی بات ہے نا، جس کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے اوپر مرہم رکھی جائے، یا لوگوں کی یعنی پرسہ دیا جائے، ان کو تسلی دی جائے، ان کو تشفی دی جائے، ان کو مطمئن کیا جائے، قول معروف خیر من صدقہ، جو قول معروف ہے وہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ اور صدقے کی فضیلت آپ کو پتا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے 70 سرکش شیاطین کا جبڑا توڑنا، یہ صدقے سے بہتر ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر، کئی مرتبہ یہ واقعات آتے ہیں، کئی روایات کے جو ہیں سندیں ان میں ضعف موجود ہے، لیکن حضرت ابو بکر اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تو درست رہے گی تو میرے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ جیسے سارے اعضاء زبان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس طرح زبان کی جب بندہ حفاظت کا عہد کرتا ہے تو زبان سے پھر سچائی نکلتی ہے، پھر نور پیدا ہوتا ہے، پھر اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ سچ بولتا بولتا اس کو سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا جب انسان سچ بولتا رہتا ہے نا، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے کہ جب کوئی بندہ صرف جھوٹ بولتا ہے نا، فرشتے، یہ جو نیکیوں کے انسان کے ساتھ مقرر ہیں، یا جو بھی فرشتے اللہ رب العزت نے انسان کے مختلف اعمال کو کور کرنے کے لیے، انسان کی پروٹیکشن کے لیے بنائے ہیں، صرف جھوٹ بولتا ہے نا، وہ فرشتے اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی قباحتوں، زبان کی خیانتوں سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ سے لیتے ہیں یہاں پہ اجازت، انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے اندر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔